ویسٹ آپ مان لیں 1 منٹ کے لیے کہ ہمارا دشمن ہے، تو ویسٹ کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ اصل سوال تو پھر یہ اٹھے گا، ہم ویسٹ کا مقابلہ اسامہ بن لادن کو ہائر کر کے کریں گے، ہم مضبوط ملٹری کر کے کریں گے، ہم پراکسیز کھیل کے کریں گے، یا اس کے میدان کچھ اور ہیں جو میرے خود بنوائے ٹھیک ہے؟ تو اس کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ میرا ذات میں جیسے شروع میں کہا کہ وہ ڈبیٹ کو جس مقام پہ لے گئے ہیں، اس ڈبیٹ میں کنٹریبیوٹ کرنا یا اس کو کنٹراڈکٹ کرنا یا اس کو کرٹیسائز کرنا، تو ایک طرف رہا ہم شاید ابھی اس ڈبیٹ کو پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ مجھے ایک سوال اس کے بعد آپ کی گفتگو میں بہت شروع میں یہ بیان ہوا کہ پاور سیکٹرز ہی فیصلہ کرتے ہیں، ایونٹس کے بارے میں، ڈیفینیشنز کے بارے میں بہت ساری لوگ ذہن سازی ہے۔ یقینی طور پر اس کے مقابلے میں ہمارے پاس، ہم اس کو متبادل تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک متخالف پیاری جوش ہمارے یہاں پر وہاں چلتا ہے۔ تو اس صورتحال میں میرے جیسا آدمی جو ایک معلومات اکٹھی کرتا ہے، وہ جائے تو جائے کہاں؟ جی وہ جائے تو جائے کہاں؟ کیونکہ جو معلومات مجھے ملتی ہے، یا اگر وہ پاور سینٹر سے نہیں آتی ہیں، جو دیگر سینٹر ہیں، جو دیگر مراکز ہیں، جو میرے اپنے مراکز ہیں، جو مجھ سے چیزیں مجھے ملتی ہیں، ان میں تو بہت تضادات ہیں، ان میں بہت تضاد ہے۔ اور اکثر اوقات میں جب جیسے آپ نے نام چوبیسی کی بات کی، اور ویسٹ میں بھی ہم بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم سارا فلسفہ ویسٹ مخالفین کا دیکھتے ہیں، جو کہ طالبان کی شکل میں ہو، یا القاعدہ کی، یا ISL کی، یا بھی بوکو حرام ہو، تو اس کا جو آخری اس کا سطح نکلتا ہے وہ وہی نکلتا ہے جو یورپ میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی ہی شدت ملتی ہے، اتنی ہی بیداری ملتی ہے، اور اتنی ہی جو ہے وہ نفرت ملتی ہے۔ اس میں ہم ایک میرے جیسا آدمی جو بہت لائل ہے، میں کب معلومات رکھتا ہے، وہ کہاں جائے اور کہاں سے معلومات حاصل کرے، یا کہاں سے وہ ایک ایسی چیز تلاش کرے جس میں جو متوازن ہو؟ یہ ابھی عامر صاحب نے جو بات کی تھی خالد صاحب کے ایک اسپیچ کے حوالے سے، اصل ایشو یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اپنا ایک آرٹیکل ایوالونگ کولونیلزم پہ، کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں اسٹک ہیں۔ اصل ایشو ہمارے لیے یہ ہے، اب آپ ایک لمحے کے لیے محسوس کریں، تصور کر لیں کہ ویسٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس، مثال کے طور پر اگر آپ بالکل اپنے آپ کو جیسے یہاں ایک سائنسدان جو ہے وہ چمٹی سے اٹھا کے چیز کو مائکروسکوپک انالیسس کرتا ہے، آپ وہ دیکھیں کہ ہم کہاں اسٹک ہیں۔ ہم اسٹک یہاں ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ متخالف بیان ہے۔ جب تک اس سے نہیں نکلیں گے میرا نہیں خیال کہ ہم کہیں بھی پہنچ پائیں گے۔ وہ ایک بڑا عامیانہ سا لفظ ہے، وہ جو جسے کہتے ہیں نا عرفان ذات، کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میرا اصل پرابلم میرا کیا ہے۔ آپ یہاں ذرا لوگوں کے جائزے لیجئے، ہر آدمی دوسرے کے خلاف ہے، ہر آدمی دوسرے کے خلاف، ہر تعلق میں یہ بات موجود ہے۔ آپ جیسے ABCD 4 لفظ لوگ ہیں، اب میں نے ذرا اس کو تھوڑا بالکل مائکرو لیول پہ لے جائیں اس بات۔ ABCD، آپ A اور B جب بیٹھے تو وہ C اور D کے خلاف باتیں کریں، جب A اور C بیٹھے ہیں تو وہ B اور D کے خلاف بات کریں، جب A اور C بیٹھے ہیں تو وہ B اور D کے، اب یہ آپ پھیلاتے چلے جائیں اس کو۔ ہم یہ سوچنے پر آمادہ نہیں ہیں کہ ہم دنیا کو مائنس کر کے بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، مقابلے کی فضا سے باہر نکل کر۔ یہ تصور پاسبل نہیں رہا۔ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ایک کمپیریٹیو سچویشن میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں،
انڈیا کی جو ترقی ہے اس میں اس بیسک ہمارے اور انڈیا میں اس انسائٹ کا فرق ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کلونیلزم والے کام پر جو انڈیا کا کام ہے وہ اتنا میسو ہے کہ اب میں پچھلے کوئی 12-15 سال سے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مگر وہ سارا کام جو انڈیا نے پروڈیوس کیا ہے میں شاید واقف بھی نہیں ہوں. مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں پرمود نائر لٹریچر کے حیدرآباد دکن یونیورسٹی میں وہ ہیں. حیدرآباد نہیں دکن میں نہیں کہ حیدرآباد کی کسی یونیورسٹی میں ہیں. انہوں نے 3 والیومز میں جو پری کلونیل اور کلونیل ایرا کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ 3 والیومز میں لکھا جی 3 والیومز میں لکھا. اس میں ہمارے ہاں یہ بیسک انسائٹ نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ ہم جہاں اسٹرک ہیں یہ جو ایک اینگر ہے, یہ جو دانت پیس کر اور منہ سے جھاگ نکال کر جب ایک خطیب تقریر کرتا ہے اور اس کو جس طرح سے ہم پسند کرتے ہیں, ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم کیوں کرتے ہیں. ایک کمزور آدمی مخنث لگتا ہے جیسے جی میں نے ایک سافٹ اسپوکن آدمی, ایک دلیل سے بات کرنے والا آدمی, وہ ہمیں بالکل ٹھیک ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی نہیں ہے. سر یہ آپ نے اسٹیم کے حوالے سے بات کی کہ آیت کتنی اسٹیم ہوتی ہے, تو ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ایک اسٹیم یعنی ایسا علم جو سیاسی جانبداری کا حامل ہوتا ہے, یعنی وہ تو علم لیکن سیاسی مقاصد کے لیے, جس کے تحت جو ہے وہ نوآبادیاتی ہے تعلیمی ادارے بنائیں گے. اس سوال سے میڈم یہ تو بالکل ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہم نے جس طرح سے چیزوں کو اب میرا تو جو ہسٹری ہے وہ اصل میں تو ایک نفسیات کے کرنا سے طالب علم ہوں, اور ظاہر ہے کہ میرا فیلڈ بیسکلی جو ہے وہ تھراپی ہے, تو میرے لیے یہ ذرا سے پیریفرل ایشوز ہو جاتے ہیں. اور ظاہر اتنا میں نہیں پڑھ پاتا لٹرلی, کیونکہ مجھے تھراپی پڑھنی بھی ہے, پڑھانی بھی ہے, اور وہ روزانہ کرنی ہے. میرے ساتھ ایک ٹیم کام کرتی ہے جس کے ساتھ مجھے کام کرنا ہوتا ہے. اب یہ پیریفرل ایشو تھا, اور یہ صرف اس لیے کہ شاید خالد صاحب میرے استاد رہے ہیں, اختر احسن میرے استاد رہے ہیں, تو وہ صرف جو ایکیڈیمک ورک ہے اس سے باہر نکل کے دیکھنے کی ایک تحریک وہاں سے آتی. لیکن اگر ہم ہسٹری چھوڑ بھی دیں, ایک منٹ کے لیے ہسٹری چھوڑ بھی دیں, جو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ میں نہیں پڑھ پاتا, اگر آپ ہسٹری چھوڑ بھی دیجیے تو آپ دیکھیے کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں آج میں نے بھی اس کی مثالیں بھی دی کہ سعودی عرب میں سائیکالوجی نہیں پڑھائی, پرویز ہود بھائی نے وہ ایک سائنس کانفرنس کی ڈیٹیلز لکھی ہیں جو ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی تھی, اور جس پر وہ جنوں سے بجلی پروڈیوس کرنے کے پیپر پڑھے گئے تھے. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی ایسے ہی کیا تھا. یہ جو سوال یہ ہے کہ ایسا جو 400 سال والی بات کی ہے, تو پہلے تو یہ نشاندہی ہونی چاہیے کہ یہ 400 سال سے پہلے مسلمانوں نے کوئی بڑا آدمی پیدا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, نمبر 1. نمبر 2, ایک ایسا معاشرہ یا گروہ جو کسی خاص مذہب کے زیر سایہ پروان چڑھا ہو اور جس کی بنیادیں ایک خاص مذہب سے ڈیرائیو کی گئی ہوں, کیا اس معاشرے کے لوگوں اور دانشوروں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی متوازی یا متبادل بیانیاں پیش کر سکتے؟ مجھے مذہب کے رول پر یا مذہب کو مفہوم کرنے والی جو ایک صورتحال ہے, مجھے میرے بڑے ریزرویشن ہے. مذہب ایک ٹول ہے, ویسے ہی ایک ٹول ہے جیسے علوم ایک ٹول ہے. آپ اٹھائیے نا, اگر آپ پڑھیں فوکو کی تھیوری پڑھیں نا, وہ علم کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے علم جو ہے اس وہ پاورفل کے ہاتھ میں ٹول ہے. جو ڈسکرسو تھیوری ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہر علم جو ہے وہ کس طرح سے پاور سینٹر کو مختلف اوقات میں مختلف فائدے پہنچاتا ہے. مذہب بالکل اسی طرح سے. تو اس لیے یہ بحث تو مجھے بالکل میرے شدید ریزرویشن میں ہاتھ باندھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں جب مذہبی کچھ ہوتی ہے کہ صاحب ہاں بالکل ٹھیک ہے یار, مذہب دیکھیں نا آپ ملا کا رول ہے, فلانے کا رول ہے, بالکل ٹھیک,
बात है उसमें लेकिन आप जब एक मजहब कहते हैं, मजहब में मुल्ला नहीं है, ठीक है, थियोलॉजी है ना, तो वो थियोलॉजी उसी तरह से कूल है, बन सकती है और बनने की पूरी सलाहियत रखती है जैसे फिजिक्स बन सकती है, जैसे साइकोलॉजी बनी है। मिसाल के तौर पे नेक नियति के साथ द अदर का कॉन्सेप्ट कॉलोनियलिज्म वाले डिस्कोर्स में डाला गया है, नेक नियति के साथ। मनोनी की नियत पे आप शक कर सकते हैं नहीं, लेकिन उसने उस एनालिसिस में जो गड़बड़ किया, अब आप सोच नहीं सकते आपका जो पावर है, यानी इवन जो आपकी जो एलीट है, वो भाभा जैसा आदमी जो है वो हाइब्रिडिटी जैसा कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करता है सिर्फ लाकान की बुनियाद। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे कि साइकोलॉजी गलत है? साइकोलॉजी पावर सेंटर के साथ उसका इल्हाक हो गया है या वो उसको सपोर्ट करती है? मेरे शरीर है। अच्छा, अब आप हम ये समझते हैं कि शायद उन्होंने शायद मजहब से जान छुड़ा ली है इसलिए वो बहुत अच्छे हो गए। आप जरा आइए, मैं आपको दिखाऊं, ये बैठे हुए हैं मुजाहिद साहब, गुजरे जरा संडे को चर्च के बाहर से, आप गुजर सकते हैं वहां से? वैसे ही रश होता है जैसे कि आप जुमे की मस्जिद, जुमे की नमाज पर रश होता है, गुजरे जरा वहां से। तो इंडिया में जो हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल ये था कि एक ऐसा माशरा कि जिसमें हर चीज की बुनियाद मजहब हो, और वो कोई भी हो माशरा, मैं तो किसी एक खास माशरे के हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, क्या उसके लोगों और उसके दानिशवरों में सलाहियत होती है कि वो मुतबादिल बयानियां? अगर आप पाकिस्तान स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना, अगर हम फर्ज करें पाकिस्तान स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैंने एक जुमला मैं आपसे कहता हूँ, पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा मसाइल, आप इसमें अफगान जंग में शिरकत का फैसला, आप जरा एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि पाकिस्तान ने अफगान जंग में शिरकत के फैसले पे वो जवाब दिया अमेरिका को जो सऊदी अरब को यमन की जंग के मौके पर दिया था। आप जरा एक मिनट के लिए फैसला किया ना, सब इमेजिन करें और फिर देखें सिचुएशन क्या होती है। हमारी सारी जो तारीख है उसका वो टर्निंग पॉइंट है आपका ये डिसीजन कि आपने अफगान जंग में हिस्सा लिया। आप इस बात को रवा रवी मत लीजिए, इसको जरा सा जहन में घुमाएं कि जब हमने ये फैसला किया कि हमने अफगान जंग में हिस्सा लेना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। ये नहीं कि सिर्फ हेरोइन आ गई, क्लाशनिकोव आ गई, नहीं, फैब्रिक हमारी सोसाइटी का फैब्रिक उन्होंने तहबाला कर उस एक फैसले। अब वो जिसने भी किया तो वो हिस्ट्री है, उस पर आप बहस करते रहे, जिसने भी किया। मुतबादिल बयानियां मुमकिन नहीं है? मुमकिन है, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि आप कहां स्टक है, आपको इनसाइट हो कि आप कहां स्टक है। ये जो आपके हमारे अंदर सबके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, ये गुस्सा जो है अपने प्रॉब्लम की इनसाइट ना होने का गुस्सा भी है। जैसे एक नॉन वर्बल जो है वो उछल रहा होता है और आप जाके उसको कहते हैं आर यू अपसेट, ये मैं रोजाना कर आर यू अपसेट ओवर समथिंग। अब वो कह नहीं सकता मगर उसकी रिसेप्टिव स्पीच है, जैसे मैं कहता हूं आर यू अपसेट ओवर समथिंग, ठंडा होता है। हमारा बड़ा गुस्से का एक बड़ा बल्क वो हमारी लैक ऑफ इनसाइट है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिल रही है। लेकिन मैं जो एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो डायलॉग थियरी है, मगरब में इसको बड़ा काम हुआ है, मकालमा पीटर वामर की पूरी किताब है डायलॉग के ऊपर, मिसाइल बाफ्तम ने बाकायदा डायलॉग के हवाले से लिखा, और एक बबर नाम के एक है नाम जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने भी डायलॉग थ्योरी को बाकायदा थ्योराइज किया मुकम्मल। और उसका जो बुनियादी जो बात चल रही है कि हम मगरिब को अगर अपना दुश्मन मान लेते हैं तो फिर तो डायलॉग ना रहा। हमें मगरिब से क्या ऐसा नहीं है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, मशरिक की फिक्र मगरिब की फिक्र ये डायलॉग पोजीशन में जानी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको अपना दुश्मन मान के एक साइड पे रखें।
ایک بات. دوسرا پھر جو نظریات ہیں جن کی بمبارڈمنٹ کی بات کی گئی کہ وہ نظریات بھی ایز اے ٹول استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب سب سے پہلے تو کوئی نظریہ ہی سامنے آئے گا تو پھر پریکٹیکلی اس پہ ہم آگے جا پائیں گے. تو جب ہم نظریات کو ہی اپنا وہ سمجھ رہے ہیں کہ نظریات ہوتے ہی ایز اے پاور سینٹر کے یوز کے لیے ایسا، تو پھر ہمارے ان نظریات سے اعتماد ہو جائے گا کون سا ایسا نظریہ، یعنی کہ سارے نظریے میں ایسے ہی ہیں، تو کون سا ایسا نظریہ ہوگا، کیسے جنم لے گا، کہاں سے آئے گا، کیا وہ اسی مکالمے کی پوزیشن سے نکلے گا، کیا وہ صرف مشرق کو ہی مکمل سمجھ کر وہاں سے نکلے گا، کیا وہ مغرب کے ساتھ ڈائیلاگ سے نکلے گا. میں اس پوزیشن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کیوں نہ مکالمے کی اس پوزیشن پہ سوسائٹی کو لے جائیں. دانشور جو ہے مکالمے کی جو پوزیشن ہے مجادلے کی بجائے مناظرے کی بجائے مکالمے کی جو اپروچ ہے اس کی طرف جائے، کیونکہ اس میں سارے ایکول لیول پہ ہوتے ہیں. ایک جمہوری ڈیموکریٹک ایک رویہ ہوتا ہے مکالمے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جن لوگوں کے ریفرنسز دیے ہیں میں ان میں سے کسی کو نہیں پڑھا. مکالمے میں جو لکھنے والے لوگ ہیں میں نے ان میں سے کسی کو نہیں پڑھا. یہ تو ایک معذوری تو میری قبول کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مکالمہ جو ہے وہ دو برابر کے پارٹ میں سے ہے. سب سے بڑا پرابلم ہے مکالمے میں یہ ہے کہ جو دو برابر کے پارٹیسپینٹس ہیں ڈائلاگ میں ان میں ممکن ہے. ہمارا جو پاور امبیلنس ہے وہ مکالمے کو اس نے پاسبل رہنے نہیں دیا. ہم ایک شدید پاور امبیلنس میں زندہ رہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں میں سیلف ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں. میں سیلف ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے ساتھ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ مکالمہ نہیں. میں اس لیے کہ دوسرا جو ہے دادر یا غیر یا دوسرا یا کوئی بھی پروڈکٹ میٹر وہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں وہ ڈسکشن سے باہر ہونا چاہیے. اونلی دین وی کین کنکلوڈ سم تھنگ. اگر دوسرا کہیں سے بھی گھسا آ جائے تو مکالمے کا آلودہ ہونا لازم ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے میں کہاں اور کوئی دوست بات ایک سوال ہے سی چھوٹا جہا جی تم فرمایا کہ سارے ڈسکورسز جڑے ہیں کہیں پاور سینٹر تو آتے ہیں اور ایکسٹریم کا ایک بڑا ٹول ہوتے ہیں. صاحب یہ ساری سچویشن کہیں بھی دانشور دا ایجا کردار جن کی تسا نشاندہی کی تھی وہ نکار خانے توتی دی آواز ہے. دوسری گل ادھر جی ریلیونٹ ہے وہ اسپیشلی ایڈورٹائزنگ ٹو تے فوکس ہے کہ وہ امریکہ دے سب تو مہنگے نیو یارک دے شہر دے سب تو مہنگے علاقے وچ مہنگے فلیٹ سے اور انتہائی ارسٹوکریٹک لائف گزرے رہا. جلے انگلینڈ دے پیپر جنا نا عرب ہے ان دے مالک بھی عربی ہیں لیکن انگلینڈ تو چھپتے عرب نام دا ایک بچہ ہے. انہیں وہ آفر کی کہ تساں سارے واسطے ویکلی ایک کالم لکھو. انہوں نے $500 فی ورڈ جڑا مطالبہ کیا رقم دا جڑا بعد مفتا چھوٹا $100 تے آگے انہوں نے پوچھا بھی اتنے زیادہ پیسے مجھے وہ تمہیں ہی واسطے ہے کہ عربی اخبار ہے عربی میری زبان ہے وہ کہنا کیوں جا کے وہ تمہیں $1000 دینا ایک ورڈ. ایجا بندہ جن کی ساری عملی زندگی این سطح دی ہے وہ افتادگاہ نے خاک دی رچت آف ارتھ کی گال کرے دے ان کی گال کوئی طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ میں اندے ڈسکورس کو سمجھا کے میرے واسطے. اب یہ اصل میں مثال کے طور پہ میں ایک اچھی جاب کرتا ہوں آئرلینڈ میں ایک اچھی جاب کرتا ہوں. میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں اور میں یہاں آ کے افتادگاہ خاک کی بات کر رہا ہوں. اس پہ وہی اعتراض ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں اچھی جاب کرتا ہوں. میں یہ نہیں بالکل کوئی اپنی کیا کہوں اس کو میں اپنی وہ انکساری سے کام نہیں لے رہا نہ میں اپنی ٹرمپٹ بلو کر رہا ہوں لیکن میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی جاب کرتا ہوں. اچھے پیسے ملتے ہیں. میری بیگم بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اچھی جاب کرتی ہیں.
اچھے پیسے کماتے ہیں, اچھے ہمارا رہن سہن اچھا ہے. اچھا, اب کیا مجھے یہ حق ہے کہ میں یہ آرٹیکل لکھوں؟ یہ سوال ہے. میرا مطلب یہ کہ میں اگر کسی کا حق غصب کر کے اور میں پاور سینٹر کے ساتھ الائنس بنا کے میں روزی روٹی نہیں کما رہا, تو مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ میں جتنا زیادہ کماؤں. میرے سوال کا ضمن یہ سوال چھوڑ گئی سی. صاف ظاہر ہے کہ اتنا مہنگا معاوضہ جڑا ہے کوئی پاور سینٹر کا مرکز ہی دے سکتا. ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں جو اخبارات ہیں, خاص طور پہ کہ جو ایڈورڈ سعید کے آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ جس اخبار میں وہ چھپے گا اس کی سرکولیشن میں وہ کم از کم 70-80% اضافہ. تو مطلب جس دن ارندھتی رائے کا آرٹیکل گارڈین میں چھپتا ہے اس دن گارڈین کہیں کا کہیں جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کتنے پیسے لیتی ہیں اس آرٹیکل میں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ گارڈین کی سیل پیپر کی اور اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پر کتنے ہٹ پڑتے ہیں. اچھا, یہ نہیں کہ صرف آ جائیں گے. ایڈورڈ سعید کے ابھی میں نے یہ دیکھا ہے نا, تو جو الازہر ہے پیپر انگلش کا کائرو سے چلتا ہے, اس کے آرکائیو سے میں نے آرٹیکل اٹھائے. اب 80s کے چھپے ہوئے آرٹیکل ہیں وہ بھی اٹھائے. وہ آج بھی ان کی شیلف ویلیو ہے. وہ میرا آرٹیکل نہیں ہے جو ہم سب پہ چھپتا ہے اور اس کو 1000-1200 لوگ اگر پڑھ لیں تو مجھے خوشی ہو جاتی ہے. وہ ایڈورڈ سعید کا کام. اس کو یہ پتا ہے کہ جب وہ چھپے گا کہیں, نیو یارک ٹائمز میں تو وہ چھپے ہی نہیں کبھی, لیکن وہ جہاں بھی چھپتا ہے ایڈورڈ سعید, نام چومسکی تو بیچارہ ہر جگہ اپنے آرٹیکل کو اس نے تو کبھی رائٹس ہی نہیں رکھے. ایسے میں یہ لوگ بھی ہیں, انہوں نے رائٹس ہی نہیں رکھے, جو مرضی ان کے آرٹیکل کو اٹھا کے اپنی ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں. اچھا, یہی حال مور لیس میرا خیال میں ایڈورڈ سعید کا پہلی اشاعت ہے اس کے اتنے پیسے لے لیتے ہیں, اور لینے چاہیے, کیوں نہ لیں. جب آپ کے آرٹیکل کے چھپنے کے بعد وہ آرگنائزیشن اتنے پیسے کماتی ہے تو ایڈورڈ سعید. اصل بات مجھے پتا کیا لگتی ہے, مجھے یہ لگتی ہے کہ کیا ایڈورڈ سعید نے کبھی CIA کے لیے کوئی کام کیا؟ میں آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ برنارڈ لوئس, جس کو ایڈورڈ سعید منہ بھر کے اس کے پریزنس میں گالیاں تنقید کرتا تھا, وہ CIA کے لیے کام کرتا. یہ عراق وار کے لیے ساری جو کیمپین ہے اس کو برنارڈ لوئس کہیں نہ کہیں مانیٹر کرتا. تو اس کے مقابلے میں جب میں ایڈورڈ سعید کو دیکھتا ہوں, اس نے کبھی CIA کے لیے کام نہیں کیا. سائیکالوجسٹ تھے جو CIA کے لیے کام کرتے تھے. ابھی یہ پیوٹن کی ایک رپورٹ لکھی ہے سائیکالوجسٹوں نے, $25 ملین میں CIA کے لیے لکھی. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں اور میں کسی کے لیے نہیں کر رہا, میں پیور ایک, اب اس پہ اگر مجھے ناصر صاحب جو ہے وہ 25,000 دے دیں مثال کے طور پر, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ویسے دیے کتنے ہیں؟ کوئی اور دوست دنیا میں ایک نظریات تقسیم ہے, امیر غریب کی, مسلم ظالم کی, اور اس میں 2 نظریات بھی موجود ہیں. کیا ان 2 نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر بنا سکتا ہے؟ یہ واحد ریلیونٹ تقسیم ہے. واحد ریلیونٹ تقسیم اگر ہے کسی بھی معاشرے میں تو وہ یہی ہے. عورت مرد کی, مذہبی غیر مذہبی کی, موحد ملحد کی, شیعہ سنی کی, سب تقسیمیں irrelevant ہیں. واحد تقسیم ریلیونٹ جو ہے وہ یہ کمزور اور طاقتور. جو آپ کی نظر اس سے ہٹائے اور irrelevant تقسیم پہ لے جائے, سمجھیے یا تو وہ
नावाकिफ है, जाहिल है, या वो ट्रेटर है, वो कोलैबोरेटर है, या तो उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर पता है उसको वो क्या कर रहा है तो वो कोलैबोरेटर है, क्योंकि ये पावर सेंटर का एजेंडा है कि सोसाइटी, मैं अभी आज का डिवाइड एंड रूल पावर सेंटर का एजेंडा है। औरत मार्च पे लड़ने वाले लोग, मुझे हमदर्दी है उनसे, नेशनैलिटीज की बुनियाद पे लड़ने वाले, मुझे हमदर्दी है, लेकिन क्या ये आपकी रेलेवेंट तकसीम है? नहीं, रेलेवेंट तकसीम वो है जिसकी तरफ आप इशारा करें। हाज़रीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और उसके बाद मुकालमा आज की इस नशिस्त में। मगर इससे पहले कि मैं इस इजलास का बाकायदा अख्ताम करूँ, मैं चाहूँगा कुछ समराइज अगर करना चाहेंगे तो बात आखिर में, क्योंकि हमें होता है ना कि हमारे इजलास की ये रवायत है कि साहिब सदर जो होते हैं वो आखिर में जो है वो खिताबी खुतबा मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आखिरी सोसाइटी में वाहिद रेलेवेंट तकसीम एक है, कमजोर और ताकतवर। दानिश्वर का काम यह है कि उसका बुनियादी अलायंस कमजोर के साथ। बहुत शुक्रिया आज के इजलास, बहुत शुक्रिया आपका। खास करने से पहले मैं सैयद साहब का तहे दिल से ममनून हूँ, आपकी तरफ से, फोरम की तरफ से, फोरम के तमाम मेम्बरान की तरफ से कि वो हमारी छोटी सी नशिस्त में तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत और बड़ी बुनियादी बातें की, बहुत उम्दा सवालात दोस्तों ने उनसे किए, और एक किसी हद तक मैं समझता हूँ कि आज की नशिस्त में जो नट शहर हमारे सामने आया है उससे भी बहस के कई जाविये जो निकले। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, थैंक यू। आप ही बात खालिद साहब देख रहे हैं।